الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عن ام المؤمنین عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهُ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 18 جولائی 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد محلہ اسلام آباد کندیاں ضلع میاں والی میں مفتی محمد ادریس اور قاری محمد حمزہ، اللہ پاک ان کے عمروں میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ سن 1442 ہجری اپنے اختتام پذیر ہونے کو ہے، چند ہی دن رہ گئے ہیں 10 ذو الحجہ بقرہ عید کے دن سے۔ ذو الحجہ میں فضائل تو بہت سے ہیں، عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور ذو الحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم قرآن کریم نے ولیال عشر کہہ کر کھائی ہے۔ اسی ماہ ذو الحجہ میں ایک دن وہ ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کا مطلب جس دن حج کا دن ہوتا ہے، اور اس دن شیطان جتنا روتا ہے مسلمانوں کی مغفرتیں دیکھ کر، اتنا وہ کبھی نہیں روتا۔ اور پھر 10، 11، 12 ذو الحجہ یہ 3 دن مسلمانوں کی قربانی کے ہیں۔ اب قربانی کے متعلق دلائل، فضائل، مسائل کیا ہیں، توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں چند معروضات گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، حالانکہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہے۔ اذ قربا قربان کی آیت اٹھائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے قربانی کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، تو قربانی تو پہلے سے شروع ہے۔ پھر اسے سنت کہنا تھا تو سنت آدم علیہ السلام کہہ دیا جاتا تو شاید زیادہ موضوع ہوتا، لیکن سنت ابراہیم علیہ السلام کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تعمیم اور تخصیص کا فرق ہے، معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے، عام اور خاص کا فرق ہے، اختیار اور پابندی کا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی قربانی ہے، حضرت ابراہیم کے بعد بھی قربانی ہے۔ پہلے قربانی اپنے اختیار پہ تھی، چاہو تو کسی کو پانی کا گلاس پلا کر اللہ کے راستے کی قربانی بنا دو، چاہو تو کسی کو شربت دے کر اللہ کے راستے کی قربانی شمار کر لو، چاہو تو گوشت دے کر، چاہو تو بکرا دے کر، چاہو تو جانور دے کر، چاہو تو گندم دے کر، یہ قربانی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا تو پھر قربانی میں یہ اختیار ختم ہو گیا، یہ عمومیت جاتی رہی کہ جو مرضی آئے قربانی میں پیش کر دیں۔ اب بکرے کو ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، یہ قربانی قرار پایا۔ تو پہلے قربانی عام تھی، اب قربانی خاص ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے دو مشہور ترین بیٹے حضرت حابیل اور قابیل، ان دونوں کا آپس میں جب نکاح کے مسئلے پر اختلاف ہوا تو انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ حضرت حابیل ریوڑ اپنے پاس رکھتے تھے تو انہوں نے بکرا پیش کیا، اور قابیل کا کام جنگلات کے معاملات کی دیکھ بھال تھا تو انہوں نے گھاس پیش کیا۔ اس وقت قربانی کو قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترتی، جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی وہ اس آگ اس کو کھا جاتی۔ اب آگ گھاس کو جلائے یہ تو بہت زبردست عقل کے مطابق بات ہے، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہونی تھی تو آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر کے لے گئی۔ تو اس وقت قربانی دونوں طرح کی تھی، لیکن جب باری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آئی تو اب قربانی صرف جانور کی رہ گئی ہے، اسی لیے اس کو سنت ابراہیم کہتے ہیں۔ اب یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب یہ صرف سنت ابراہیمی نہیں ہے، اب یہ سنت ابراہیمی جو آپ اور ہم اپنے گھروں میں بجا لاتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت کا حکم تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ پیچھے سے ترتیب آ رہی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جانور ذبح کرو گے تو پھر اللہ کا نام لے کر کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس آیا تو اب جانور کب ذبح کریں؟ پہلے بقرہ عید کی نماز پڑھیں یا پہلے جانور ذبح کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قرآن کریم کی آیت اتری کہ نماز بقرہ عید پہلے پڑھو اور قربانی بعد میں کرو۔ سورۃ کوثر آیت نمبر 2، فصلی لربک، پہلے بقرہ عید پڑھنی ہے، ونحر اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اوکے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے عید نماز ابھی نہیں ادا فرمائی تھی اور یہ حکم بھی نہیں تھا۔ معلومات کی عدم دستیابی پر کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر ڈالی۔ جب اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں یہ بات پہنچی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فإنما هو لحم قدمه لأهله، بڑا اچھا کام ہے، بہت سخی لوگ ہو، عید نماز سے پہلے بھی اپنے گھر والوں کو گوشت دے رہے ہو، لیس من النسک فی شیء، قربانی کا ثواب تمہیں نہیں ہوگا، ایسے گوشت کھلا رہے ہو۔ ومن ذبح بعد ومن لم یذبح فلیذبح، جس نے بقرہ عید سے پہلے قربانی نہیں کی تھی اب وہ بقرہ عید کے بعد قربانی کرے۔ تو اب یہ ٹائم فریم بھی مل گیا۔ اچھا پھر کب تک کا یوم نہر، یوم نہر قربانی کے دن کتنے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی بات کو حضور کے صحابہ آپ اور ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ صحابہ دیکھنے والے ہیں، عینی شاہد ہیں، آئی وٹنس ہیں، اور آئی وٹنس جو چشمدید گواہ ہوتا ہے اس کی گواہی بہت بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ الجامع لاحکام القرآن میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں النہر ثلاثۃ ایام، فرمایا قربانی 3 دن کرنی ہے، افضلھا یوم النہر، سب سے پہلا دن بہتر ہے، پھر 11 ذوالحجہ بھی ہے اور 12 بھی ہے، تو ان 3 دنوں میں کرنی ہے۔ ہمارے بعض علماء نے رات کو قربانی کرنا مکروہ لکھا ہے، اگر وجہ آج بھی پائی جائے تو بھی رات کو مکروہ ہے، وجہ نہ پائی جائے تو بالکل جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں لالٹین اور چراغ کا دور تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی حلال ہونے میں کیا رگیں کٹی اور نہ کٹی، ذبح مسنون طریقے پر ہوا یا نہ ہوا، تو فرمایا رات کو ذبح نہ کرنا، دن کی روشنی میں کرنا۔ آج یہ لائٹنگ کا انتظام ہے، اگر یوں لائٹنگ کا انتظام ہو تو آپ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ 3 دن ہے، کب تک کرنا ہے؟ بقرہ عید کے بعد کے وقت سے لے کر 12 ذوالحجہ کی اذان مغرب سے پہلے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یہ قربانی کے دن ہے۔ اب جو قربانی ہے
کس نے کرنی ہے؟ تو ہمارے علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ہر وہ بندہ قربانی کرے گا جو صاحب نصاب ہے۔ جی صاحب نصاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کا مال تجارت ہو تو چاندی کے وزن کے برابر ہو۔ بھائی حدیث پاک میں تو 52.5 تولہ کا لفظ نہیں ہے، اور حدیث پاک میں 7.5 تولہ سونے کا لفظ بھی نہیں ہے، تو مولوی صاحب آپ نے کہاں سے مسئلہ اخذ فرمایا؟ تو میرے بھائیو، حدیث پاک میں جو لفظ ہے وہ اس لفظ کا ہم وزن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دور میں نصاب یہ تھا کہ جس کے پاس 20 دینار ہوں یا 200 درہم ہوں، قربانی آ گئی۔ اب 20 دینار اور 200 درہم، موجودہ دور کے درہم اور دینار کاغذ کے، کویتی دینار اٹھائیے کاغذ کا ہے، دبئی کا درہم اٹھائیے کاغذ کا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایز اٹ از تھا، اسی طرح ہی تھا؟ جی نہیں، حضور پاک کے دور میں دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کا تھا۔ تو 20 دینار حدیث پاک ہے، 200 درہم حدیث پاک ہے۔ علماء نے وزن کیا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں درہم اور دینار تو کاغذ کا ہے، تو بھائی لوگوں کو جو درہم دینار سمجھائیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس وقت سونے چاندی کا تھا، اب تو کاغذ کا ہے۔ تو لہٰذا اس زمانے میں جو دینار تھا سونے کا وزن بتا دو، بنا 7.5 تولہ سونا۔ اس زمانے میں جو درہم تھا چاندی کا تھا، اس کا وزن بتا دو، موجودہ دور میں وزن بنا 52.5 تولہ چاندی۔ بہت آسان نظام ہے۔ تو اسی لیے لفظ نہیں ہے لیکن وزن موجود ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ کہے بھئی میرے اوپر قرضہ ہے، تو ٹھیک ہے، ہم قرضے کو دیکھیں گے، شریعت کے میزان پہ قرضے کو تولیں گے۔ کتنا قرضہ ہے؟ ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور قرضہ بھی ہے 1 لاکھ روپے، یہ تو قربانی سے گیا، اس پہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس ہے 10 لاکھ اور قرضہ ہے 5 لاکھ، تو پیچھے 5 لاکھ تو بچتا ہے، اس پر قربانی آ گئی۔ بھئی کیوں آ گئی؟ قرضہ تو ہے۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی، اس پر قربانی آ گئی۔ وہ کتنی قیمت ہے؟ میں نے کراچی تا خیبر مختلف دکانداروں سے معلوم کیا ہے کہ پوچھ کے بندہ بتائے۔ پچھلے دوروں میں ہم 50,000 بتاتے تھے، اور آج کے دور میں مہنگائی پہلے نہیں 7ویں آسمان سے بات کر رہی ہے نا۔ آج کل تو معاملات ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں نا، تبدیلیوں کے معاملے ہیں۔ تو آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 80,000 روپے کے لگ بھگ ہے، کوئی 100-200-400 اوپر، کوئی 200-400 نیچے۔ تو جس آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 80,000 روپے موجود ہے، قرضہ نکال کے اگر اتنا بھی بچتا ہے تو اس کے اوپر قربانی آ جائے گی۔ ایک بندہ کہ جی میرے پاس کیش تو نہیں ہے، کیش نہیں ہے، سونا چاندی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ادھار لے کر قربانی نہیں ہوتی۔ جناب من آپ نے کس سے سنا ہے؟ اجی ابو جی سے۔ ابو جی آپ کے عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ابو جی کی بات گھر کے معاملات میں معتبر ہے، شریعت کے معاملات میں عالم دین کی بات چلے گی، مفتی دین کی بات چلے گی۔ یوں نہیں ہے، اس طرح معاملہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہوئے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہر بندے کے پاس الگ الگ موجود ہے، تو ہر بندے پہ الگ الگ قربانی ہے۔ اور جی حدیث پاک میں تو ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص قربانی گھر میں کرتا، سارے گھر والے مل کے کھاتے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہر بندہ علیحدہ کرے۔ جی یہ حدیث میرا ایمان، یہ حدیث علی الراس والعین، ہماری سر آنکھوں پہ۔ لیکن اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس گھر میں 10 بندے رہتے تھے، 10 کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی تھی، اور سارے نہیں کرتے تھے، ایک کرتا تھا باقی کھاتے تھے؟ یہ لکھا ہے؟ اچھا یہ تو نہیں لکھا۔
تو کرتا تو ایک تھا، تو بھائی ایک پہ واجب تھی، ایک کرتا تھا، باقیوں پہ واجب نہیں تھی، وہ ثواب میں شریک ہو جاتے تھے۔ بھائی ہمارا تو چولہا گھر کا ایک ہے، کھانا ایک پکتا ہے، ہمارا ایک ہی کچن ہے، ہاں وحدت باورچی خانہ ہے۔ اب ہم کیا کریں، ہمارا تو ایک کھانا پکتا ہے، ساری کٹوی آنج آنج کوئی نہیں، صحیح سارا چولہا آنج کوئی نہیں، تو اب قربانی۔ بھائی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت الگ الگ ہے، الگ الگ اتنے پیسے 80,000 روپے کے مالک ہو، تو الگ الگ قربانی ہے، چولہا ایک ہے یا چولہے 10 ہے، نو پرابلم آن دس میٹر۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، جی میں زال اپنی اپنی اگر نصاب پورا ہے تو قربانی بھی اپنی اپنی۔ ابے علی زال میری ماں ہے، میری زال کوئی نہیں، میری زال ابے دی نوح ہے، ان دی زال کوئی نہیں، بیوی اپنی اپنی تو قربانی بھی بھائی اپنی اپنی، کیونکہ نکاح بھی الگ الگ تو نصاب بھی الگ الگ۔ باقی کھانے کھلانے میں آپ ایک دوسرے کو دے دیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ لوگ قربانی سے بچنے کے ہیلے نکالتے، ایسے چولہا تو ہکو ہے، میں آکھے بھی توالے چولہے ڈوئے، بھئی میں نے کہا ہے، میں تو شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، آپ مان جائیں جی بہت اچھا، جی نہیں مان جائیں جی اس سے بھی بہت اچھا، ہمیں کیا مسئلہ۔ میرے فرشتے بیٹھے، میں غلط بولوں گا تو کل قیامت میں میری گردن جہنم کی پل بنے گی۔ بھائی میری گردن میں وہ پاور نہیں ہے کہ میں اسے جہنم کی پل بنواؤں اور تم اوپر پاؤں رکھ کے جنت میں اور میں کھبے پاسے، یوں نہیں ہوگا۔ جو مسئلہ میں نے سمجھا میں نے آپ کو فرما دیا۔ اس پر ایک جملہ مزید سمجھیے، قربانی سے بچنے کے بہانے مت بنائیے۔ لوگ مولوی صاحب کے پاس آتے، جی قاری صاحب میرا ذرا حق حساب لگائیں، پھر اوپر قربانی آتی ہے، آپ لگا لیں، بتا دیں، ٹھیک ہے، لیکن دو باتیں اس بندے کو ذرا سوچنی بھی چاہیے کہ جب تو 3 لاکھ روپے کا D410 کا موبائل خرید رہا تھا تو اس وقت تو نے سوچا تھا کہ میرے اوپر یہ موبائل لینا آتا ہے؟ جب موسیقی میں میراثیوں پر لاکھوں آپ یوں کر کے خرچ کر رہے تھے اس وقت آپ نے سوچا تھا؟ اور ہوٹل میں بیٹھے ہو تو 2-2 ہزار کی ٹپ دے دی آئے ہوئے بیرے کو، اس وقت آپ نے سوچا تھا؟ غریب کو کچھ دیتے وقت، قربانی کرتے وقت تو آپ کو سارے حق حساب یاد آ جاتے ہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص ہمیں کہنے لگا جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دو۔ میں نے کہا بھائی بہت اچھا، بہت اچھا، ہال میں جا کر اپنے یاروں کو ولیمہ کھلانے سے پہلے کسی غریب کی بیٹی کو اس کے پیسے جہیز کے لیے دے دو۔ یہ 10-10 ہزار، 20-20، 50-50 ہزار اپنے بچوں کے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے سر پہ آنچل رکھ دو۔ اب غریب یاد نہیں آتے؟ پورے سال میں آپ کو غریب یاد نہیں آیا، جب وقت آیا قربانی کا، شریعت کے حکم کے متوجہ ہونے کا، آپ کو غریب بھی یاد آ گئے، اس کی بٹیا کے سر پہ آنچل اور اس کا جو ہے نا جہیز کے دینے کی باریاں بھی یاد آ گئی۔ خیر ہے، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ قربانی سے بچنے کے بہانے ہیں۔ اچھا چلو نصاب کو ایک طرف رکھو، کس پہ قربانی آتی ہے کس پہ نہیں آتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اقدس تو آپ کے اور میرے ایمان کا محور ہے، آپ کے اور میرے ایمان کا منبع ہے، آپ کے اور ہمارے ایمان کا مرکز ہے، آپ کے اور میرے ملجا و ماوا ہے۔ سرور کائنات سے تعلق محبت میں مائکرو% بھی ٹوٹا تو ایمان گیا نا۔ حضور پاک کبھی حکم آ جانے کے بعد قربانی کا، قربانی سے پیچھے رہے ہیں؟ حوالہ آپ پیش کر دیں، میں آپ کے ماتھے کا بوسہ لے لوں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ بالمدینہ 10 سنین یضحی، حضور پاک مدینہ منورہ میں تھے، قربانی کا حکم آیا، 10 سال مدینہ رہے، قربانیاں کرتے رہے۔ حضور پاک نے تو کبھی نصاب کو نہیں دیکھا بھائی، تو قربانی کا تعلق نصاب سے کم اور اسلامی غیرت سے زیادہ ہے۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانیاں کرتے تھے، اٹھا لیں احادیث پاک کی کتابیں، صحابہ کرام بتاتے ہیں ہمارے سرکار، ہمارے ایمان کا محور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔
یا رسول اللہ 2 کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے، جب بکرا ذبح ہو رہا ہوتا تو حضور پاک ایک پہ فرماتے اللہم ھذا انی، اللہ یہ میری طرف سے قربانی قبول فرما، اور جب دوسرے بکرے کی باری آتی فرماتے من امتی لم یضحی، میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت میں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کے غرباء کو نہیں بھولے۔ آج ہم اپنی قربانی بھی نہیں دیتے، حق تھا کہ میں حضور کی طرف سے بھی قربانی کرتا، اپنی قربانی کو رسول اللہ کو ہدیہ پیش کرتا اللہ کے دربار میں کہ میرے مولا اس کا اجر ہمارے نبی پاک کو عطا فرما۔ حق تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا، بھائی تو حضور کی طرف سے بھی کرتا، تو وہاں تو نہ کر سکا، اپنے آپ کو بچانے پہ آ گیا جی میرے اوپر آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو میرے بھائی حضور پاک یہ 2 بکرے ذبح فرما رہے، میاں والی کے غیور مسلمانوں، یہ 2 بکرے حضور پاک ذبح فرماتے، ایک اپنے لیے ایک امت کے لیے۔ ذبح تو اللہ کے لیے تھا، ثواب ایک اپنے لیے ایک امت کے لیے۔ تو شریعت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب۔ ثواب کسے کہتے ہیں اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کا معنی نیکی کرو، ایصال ثواب کا معنی نیکی کرو، لیکن ایک فرق ہے، نیکی کرو بدلہ اپنے نامہ اعمال میں لکھواؤ، اسے کہتے ہیں ثواب۔ نیکی کرو اور بدلہ دوسرے کے نامہ اعمال میں بھجوا دو، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ میرے پاک پیغمبر نے بکرے 2 ذبح کیے تو عقیدے اور نظریے بھی امت کو 2 سمجھائے، ایک اپنی طرف سے کیا اسے عقیدہ ثواب بتایا، ایک امت کو بھیجا اسے عقیدہ ایصال ثواب بتایا۔ تو بھائی ہمیں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ پیش کرنا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے، میں ہر بندے کو پابند نہیں کر رہا لیکن میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ وسعت دی ہے، طاقت ہے، آپ کر سکتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیجئے۔ مجھے ایک دوست کل مظفر گڑھ کی بات ہے، کہنے لگے مولانا حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، آپ کیسے ایصال ثواب بھیج سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی میں 2 باتیں سمجھاتا ہوں، میں نے جو اس سے سوال جواب کیا نا، طریقہ بتا رہا ہوں، میں مانتا ہوں نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اسے جواب دلانے کے لیے ایک سوال کیا، کس نے کہا نام اعمال بند ہو جاتا ہے؟ ثابت کر۔ تو مجھے یوں دیکھنے لگا، نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے پوچھا ہے کس نے کہا، دلیل دو۔ تو اس نے فوراً وہ دلیل پڑھی جو میں پڑھوانا چاہتا تھا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جائے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پوری حدیث ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پوری کرو۔ کہتا ہے الا من ثلاث، 1 2 3 وجہوں سے علاوہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یا تو کوئی نیکی کرے، صدقہ جاریہ ہو، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے وہ اس کے لیے مانگتی رہے۔ میں نے کہا اب نامہ اعمال بند ہوا؟ کہتا ہے نہیں، ایصال ثواب تو کھلا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی مجھے کیوں آدھی حدیث سنا رہا تھا؟ بھائی پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ تو پوری حدیث پڑھ لے، اور نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، یہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ تو نے آدھی حدیث پڑھی، مسئلہ آدھا سمجھا، آل حق نے پوری حدیث پڑھی، مسئلہ پورا سمجھا۔ تو بھائی آپ بتائیں آدھے دین پہ کامیابی ہے چلنے میں یا پورے دین پر؟ سارے دوست بولیے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آدھے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا پورے دین پر؟ تو پوری حدیث، پورا دین، پورا قرآن، پورا دین، پوری شریعت، پورا دین، تو پوری کامیابی لو۔ کہتے جی مجھے سمجھ آ گیا۔ تو میرے بھائی حضور پاک نے 1 بکرا ذبح کر کے ثواب سمجھا دیا، 1 بکرا ذبح کر کے ایصال ثواب سمجھا دیا۔ اچھا اب قربانی پر ایک بات مزید بھی سنیں۔ قربانی پہ اجر تو ہے، ثواب تو ہے، کتنا ہے؟ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ القزوینی میں حدیث ہے، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کیا ثواب ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت اور طریقہ چلا آ رہا ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟
बिकुल्ल शारतिन हसना, फरमाया हर बाल के बदले में नेकी। एक साहबी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह फसूफ, मेरे पास तो बालों वाला जानवर नहीं, ऊनी जानवर है। फरमाया बिकुल्ल शारतिन मिन अस्सूफ हसना, हर ऊनी बाल के बदले में भी नेकी मिलेगी। अजर हुआ या ना हुआ? एक बात मजीद कहूँ, आप में कोई आदमी कहेगा मेरे जाने के बाद मुफ्ती साहब को, कारी साहब को, कि मौलाना कुर्बानी जो भी हो ना है सुन्नत, कभी कर दो कभी छड़ दो, कभी कर लें कभी छोड़ दें, क्योंकि सुन्नत है ना। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, फर्ज अबीकुम इब्राहिम तो नहीं फरमाया, वाजिब तो नहीं फरमाया, लिहाजा है तो सुन्नत ना। तो भाई है तो सुन्नत, लेकिन तुझे ये सुन्नत का मतलब किसने समझाया कि कभी करो और कभी छोड़ दो? ये मतलब तुझे किसने समझाया? अगर मतलब यही है, ज़रा दिल पे हाथ रख। मैं एक बात पूछने लगा हूँ। अजी पूछो। मैंने कहा बता, अन निकाहो मिन, बोलिए बोलिए, अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है? कहते जी हाँ। मैंने कहा 4 दिन बीवी रखोगे, 4 दिन बाद तलाक, फिर बीवी रखेंगे 10 दिन बाद तलाक, ऐसा ही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर निकाह वाजिब है? निकाह तो सुन्नत है। मैंने कहा फिर ये तूने कुर्बानी में कह दिया, भाई कुर्बानी सुन्नत है छोड़ दो, तो निकाह भी सुन्नत है। वो जब तूने कबूल है कबूल है कबूल है कह दिया, और क़यामत तक तेरे को कंबल नहीं छुड़ेगा मेरा बच्चा। आप समझते हैं ना कंबल है? एक आदमी रोज़ कंबल डालता तो कंबल उतार देता। एक दिन कंबल की जगह रीछ सोया हुआ था, वो भी काला था, बाल वैसे थे, कलर वैसे था। उसने रीछ को पकड़ के ऊपर डाला तो पकड़ लिया। एक बंदे ने कहा जी कंबल हटा दो। कंबल नु मैं छड़दा, कंबल मीनू नहीं छड़दा, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, वो कंबल नहीं है रीछ है। तो भाई जो गले में तूने डाला तो वो, कल एक दोस्त को मैं समझाते हुए कह रहा था, कहता यार शरीयत पे अमल तो मैं करता हूँ, लेकिन बाद शरीयत में अमल करने पर जो हमारे ऊपर सख्तियाँ आती हैं ना, वो साइड इफ़ेक्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मैंने कहा भाई तो साइड इफ़ेक्ट उसके भी बर्दाश्त कर रहा है जिसे ढोल बजा के घर में लाया है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट बर्दाश्त कर लिया, तो मसाइल के भी बर्दाश्त कर लिया करो, कोई मसला नहीं है, दिल बड़ा करो। तो भाई ये सुन्नत का माना किसने बताया कि कभी करो और कभी छोड़ दो? और अगर यही माना है तो फिर एक बेटे का खतना कराया कर, एक का खतना न करा, क्योंकि हदीस पाक में है, मुस्तदरक में हदीस है, हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल खितानु सुन्नतुल लिर्रिजाल, कि खतना तो मुसलमान के लिए सुन्नत है, तो फिर खतना एक बेटे का कराओ, 2 का छोड़ दो। कहते नहीं सब का। मैंने कहा ये सुन्नत, कहते सुन्नत बमाना वाजिब है। तो मैंने कहा सुन्नत तो अभी क्यों इब्राहिम भी माना वाजिब में है। तो भाई ये भी आप बहाना ना बनाएं कि मैं कुर्बानी को छोड़ दूं। और एक बात मजीद, कुर्बानी तो करेंगे, इसमें नीयत क्या होगी? नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रज़ा। गोश्त वोश्त को छोड़ दो, अजी गोश्त मिलेगा गोश्त खाएंगे, ये बात नहीं है। अल्लाह की रज़ा, गोश्त वैसे ही मिल जाएगा। इसकी आसान एग्जांपल दूं आपको, बहुत इजी सी। किसी ने वर्जिश करनी हो तो वो नमाज पढ़ने इसीलिए आता है कि मैं वर्जिश की नीयत कर लूं। बोलिए, उठक बैठक में वर्जिश तो वैसे ही हो जानी है, लेकिन नमाज किस लिए है? अक़िम सलात लिज़िक्री, नमाज में अल्लाह राज़ी हो जाए, है या नहीं है? तो भाई नमाज में अल्लाह की रज़ा मकसूद है, वर्जिश वैसे ही हो जानी है, वे लिफ्टिंग तो नहीं है आपकी इसकी रीज़न। तो भाई गोश्त वैसे ही मिल जाना है, अल्लाह की रज़ा की नीयत कर लो। सिर्फ गोश्त की नीयत न करें, अल्लाह की रज़ा की नीयत कर ले। एक आदमी दाएं हाथ से खाना खाता है और कहते हैं मेरी आदत है, ठीक है, और एक आदमी दाएं हाथ से खाना खाता है, कहते हैं मेरे पैगंबर दाएं हाथ से खाते थे। दोनों में फ़र्क नहीं होगा? एक आदमी दाएं करवट पे सोता है, कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, इजी फील करता हूँ, और एक सोते है कि मेरे नबी पाक यूँ सोते थे। इसके सोने में इबादत नहीं बन जानी? तो भाई नीयत अल्लाह की रज़ा कर लो, गोश्त की नीयत न करो। इसलिए उलमा कहते हैं कि जो शुरका हो ना, उनकी नीयतों को ढूंढा करो। नीयत ठीक होनी चाहिए, पैसा हलाल होना चाहिए, अकीदा एक होना चाहिए, मज़हब एक होना चाहिए, फिर शरीक किया करो। किसी एक मामले में डंडी पड़ जाए तो उन्हें कहना भाई अपना उगाओ अपना खाओ, आपड़ा लेला आपड़ी कुर्बानी, आपड़ी गुत्थी आपड़ा बटेरा, भाई हमें नहीं चाहिए, आप जाने और आपका काम जाने। शरीक करें उसको जिसका माल हराम हो, फ़ायदा सबके लिए डूबेगा। एक बुजुर्ग मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब एक बात। मैंने कहा जी पूछिए। कहते जब एक हराम कमाई वाला आ गया, हमने तो हलाल कमाया,
ہماری تو خون پسینے کی کمائی ہے، ہمارا حصہ کیوں خراب ہوا؟ میں نے کہا بابا جان 4 رکعتیں آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، چوتھی رکعت میں آپ کے ناک سے نکسیر آ گئی، خون بہ پڑا، وضو رہا؟ کہتے وضو ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہتے دوبارہ نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا کتنی رکعتیں؟ کہتے 4۔ میں نے کہا کیوں؟ پہلی بھی ہو گئی تھی، دوسری بھی ہو گئی تھی، تیسری بھی ہو گئی تھی، تو ٹوٹی تو چوتھی ہے، ایک ہی قضا لوٹا لو۔ نہیں پتر، 4 قضا لوٹاؤں گا، نیت ایک ہے۔ میں نے کہا چاچا جان سب کی قربانی ڈوبے گی، جانور کی گردن ایک ہے۔ اچھا بات ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی بات ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت میں بچنا نہیں، لگانا سیکھو۔ 10واں پارہ آخری صفحہ، چلو میں آپ کے سامنے کھول کے پڑھ دوں، جو لگانے والا کون ہے اور بچانے والا کون ہے۔ یہ آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں نا، یقین مانے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورت نمبر 9، سورت توبہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں جنگ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام میں کچھ صحابی وہ ہیں جو حضور پاک کے پاس آئے ہیں اور ان کے پاس لگانے کو کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، ایک کا نہیں ہے، اور یہ لوگ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آیت نمبر 92 ہے، 10ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ جہاد میں جانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن 1100-1200 کلومیٹر دور کا سفر ہے تبوک، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ میں نے مدینہ سے تبوک کا سفر کیا ہے، 1 نہیں 2 بار کیا ہے، آنے جانے میں بھی کیا ہے، میں تبوک کے معاملات جانتا ہوں۔ آج جب ہم تبوک جاتے ہیں نا، گاڑی کا اے سی فل چل رہا ہوتا ہے اور ہمیں پسینہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن صحرا کی گرمی ضرور ہے۔ شیشہ کھولے نا سمجھ آ جائے بندے کو۔ 1400 سال پہلے جب اللہ کے رسول گئے نا، لا تنفروا فی الحر، اس وقت کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، جب اے سی کا زمانہ نہیں تھا، جب یوں گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، جب یوں سہولیات نہیں تھی، اس طرح زمانہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہوا تھا۔ ذرا بندہ تصور تو کرے۔ تو یہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا سواریاں لے کر جاؤ، تو ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس صدقے کی سواریاں ہیں تو ہمیں دے دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ مخلص صحابہ، غریب۔ قرآن کہتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یہ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ کو اے کاش آپ واو حالیہ کی عربی زبان کا ترجمہ سمجھتے نا، تو آپ کو سمجھ آتا کہ واو حالیہ کیا بتا رہی ہے۔ فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا ما اتوک، جو آپ سے ملنے آئے ہیں، کیوں؟ لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سواریاں فراہم کریں اور وہ آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے آپ کے ساتھ جائیں۔ قلتا، آپ نے فرما دیا لا اجد ما احملکم علیہ، جتنی سواریاں تھیں میں دے چکا، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری نہیں بچی، اور آپ نے انہیں واپس بھیجا۔ میرے پاک پیغمبر انہوں نے آپ کی مجلس کو چھوڑ کے جب پیچھے ہٹے نا، تولو، جب انہوں نے سائیڈ پھیری نا، میں اللہ دیکھ رہا تھا، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ، ان کی آنکھیں سمندر کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ فاض یفیض، اخرج یخرج اخراج نہیں ہے، فاض یفیض ہے، جو ایک ایک قطرہ 2 قطرے 4 نکالیں تو اخراج ہے، یوں پانی بہا کے رکھ دینا، اسے تفیض اور فاض یفیض کہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں وَأَعْيُنُهُمْ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ، یہ واو حالیہ ہے، اس وقت ان کا حال کیا تھا؟ تفیض من الدمع حزنا، یہ رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ انہیں غم تھا، اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش آج کچھ ہوتا حضور پر لگا کر قربان کر دیتے۔ وہ نہ لگانے پر روئے اور ہم بچانے پہ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے بھائی، ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، قربانی کے بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ گھر میں ایک بیٹی کو جو موبائل لے کر دیا، اس کے تیسرے حصے کے پیسے سے ایک حصہ لگ جائے گا، 7 حصوں میں ایک حصہ پڑ جائے گا،
تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. میرے دوستو، یہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور آخرت میں انعام بھی ہے. ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. اور میں اس حدیث پاک سے ایک نقطہ دے رہا ہوں، توجہ آپ سب کی ہے؟ بتاتے نہیں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ جی جی. لبرلز لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان کم اور بے ایمانی زیادہ ہو. وہ ایک پراپاگنڈا کرتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمان جو ہے اس پراپاگنڈا کے شکار ہو جاتے ہیں. نایا جال پرانے شکاری والا حال ہوتا ہے. وہ پراپاگنڈا کیا ہے؟ بھائی گوشت سارا سال نہیں کھاتے؟ اجی کھاتے ہیں. مٹن کھاتے ہیں، بیف کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہو؟ اجی ٹھیک. تو ان دنوں میں کھانا ضروری ہے؟ یہ پیسے کسی غریب کے گھر میں جا کے دے دے، کہتے ہیں نا. اور بندہ کہتے جی بات تو ٹھیک ہے، گوشت ہر وقت کھاتے ہیں. ان کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اگر یہ حدیث ہو تو اسے جواب دے پائیں گے. احب الی اللہ من احراق الدم. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن میں اللہ فرماتے ہیں تم اپنے جانور کو ذبح کرو، یہ میرا محبوب ترین کام تم کر رہے ہو. بھائی کسی غریب کی بیٹی کو کوئی چیز دینا ثواب ہے، لیکن احراق دم تو اس میں نہیں ہے نا کہ خون بہایا جائے. بھائی قربانی کا تو الٹرنیٹ ہے ہی نہیں، قربانی کا تو متبادل ہے ہی نہیں. آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ قربانی کا متبادل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر جاؤ؟ آپ کو کس نے اختیار دیا یہ؟ جیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نا، اخپل صوبہ اخپل اختیار، نم نم بل اختیار. تو یہ بھی تو ایسے ہی ہے نا، یہ بھی شریعت کا اخپل مسئلہ ہے اور ان کا اخپل اختیار ہے. وہ بھی غیر کا اختیار نہیں مانتے. تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جو شریعت کہہ رہی ہے نا وہ ہے اس دن جانور کا خون بہانا. باقی نیکی اپنی جگہ، لیکن یہ نیکی تب بنے گی جب اس پہ عمل کرو گے. ہم نے تو گوشت کی بات ہی نہیں کی، ہم نے تو قربانی اللہ کی رضامندی کے لیے کرنی ہے. اور کچھ لوگ سائنسی اٹکل پچو چلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جانوروں کا قحط پڑ رہا ہے، ناسا کی ریسرچ آ گئی ہے، مر جائیں گے جانور، ختم ہو جائیں گے. بھائی جنگلی حیات کا نقصان ہو جائے گا، لہذا تھوڑا کریں، بکرے ذبح کم کریں، خیر بڑے جانور میں ساتھی سے شریک ہو جائیں. اے چاچا، تجھے کس نے کہا کہ قربانی سے چیز گھٹتی ہے؟ بلی اور کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ بلی اور کتیا کے 8 درجن، اور بکری کے کتنے ہوتے ہیں؟ زیادہ کو زیادہ 2 سے زائد نہیں ہے. آپ نے آج تک بلیوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ کتوں کے، بکروں کو تو سب کو نظر آتے ہیں. جو کٹتے ہیں قربانی کے باوجود، بڑھتے بھی تو ہے نا. یہ تو ہمارے لمبے چوڑے ہمارے سامنے تانے بانے نکال کو جی فلوں کی تحقیق آ گئے، تحقیق اپنے بوجھے چلا. ہمیں شریعت کا حکم قابل قبول ہے. ہمیں ہماری شریعت کے مقابلے میں آپ ایران کی تحقیقیں اٹھا کر یوں نہیں ہو سکتا. بھائی بات وہ ہے جو بالکل اللہ کی بات ہے یا رسول اللہ کی بات ہے، جو شریعت کی بات ہے. قربانی سے چیز بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. جب اللہ نے فرما دیا ذبح کریں اور قیامت تک کے لیے حکم ہے، تو پھر اللہ ہی اس چیز کے اسباب پیدا فرمائیں گے. یہ تو وہی حال ہوا، آپ اگر دن میں 16 گلاس پانی پیتے ہیں تو 10 پینا شروع کر دیں، بھائی دریا خشک ہو جائیں گے. قیامت تک ہم نے چلنا ہے، اگلے نسلوں کو پانی کیسے ملے گا؟ بھائی تھوڑا گزارا 2 گلاس کر لو، کرو گے تو بھائی جس اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اس اللہ نے ہمارے لیے پانی بھی پیدا کیا. تو جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ قربانی کا معاملہ بھی خود نمٹ لے گا. ان ناسا کو اپنے جیب وچ رکھو. آپ ہمیں غیر کی تحقیقیں سنا رہے ہیں جی یوں ہو گیا، جی یوں ہو گیا. اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں، اس طرح کی تحقیقوں سے متاثر نہیں ہونا. شریعت اسلامیہ کے مسئلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. من احراق الدم، خون بہانا. من اخراج الدم نہیں ہے کہ خون نکالنا. کیوں؟ ایک اخراج ہوتا ہے، ایک احراق ہوتا ہے. اخراج کہتے ہیں نکالنا اور احراق کہتے ہیں بہانا.
اس سے پتہ چلا جانور تگڑا موٹا لو جس کا جانور کا خون یوں بہ کے چلا جائے. مریل تے لا کرتی میں شودائی میں بدوی ایویں ہاتھ پیر والا جانور نہ ہوئے شودا ٹوری سدھا نہ سکے گلا بندے دیکھ کے لئی بدے ہوئے. یوں نہیں ہے بھائی, تگڑا جانور من احراق الدم جس کا خون بہے. اور احراق الدم سے مسئلہ ایک اور بھی سمجھا دو. من احراق الدم خون بہانا ہے, اس پر ایک مسئلہ سمجھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت بڑا بھاری ہے. کیوں؟ عام دنوں میں گوشت کھاتے ہیں تو اتنا بھاری نہیں ہوتا, قربانی والا بھاری ہے. اب یہاں دو نظریے ہیں, ایک وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اور ایک وہ ہے جو عام صوفی بندوں کا نظریہ ہے. ہاں جی اللہ رسول کا نام چاہتا گیا نا وڈی بھاری قربانی ہے, اللہ رسول کا نام لیا. اجی بنا بکریاں دے ہوتے کہیں نعوذ باللہ کھوتے تو نہ چاہتے ہیں, وہ بھاری کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ اس میں غلطی جو ہے وہ من احراق الدم کا آپ کام پورا نہیں کر رہے. وہ غلطی کیا ہے؟ بکرے کو جب بندہ باندھتا ہے اور ذبح کرتا ہے تو کسائی یہ غلطی کرتے ہیں, جو کسائی کھلاڑی نہیں اناڑی ہوتے ہیں نا, وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بندے رکھتے جب اس کا خون نکل جاتا ہے آخر میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے خون بھاری ہو جاتا ہے, گوشت بھاری ہو جاتا ہے اور اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اگر آپ اسے پھڑکنے دیتے, آپ اسے پھڑپھڑانے دیتے, ہاتھ پاؤں مارنے دیتے تو اس کا اندر والا بھی دم جاری باہر نکل کے آتا, اور جب وہ باہر نکل آتا تو من احراق الدم پہ عمل ہو جاتا, حدیث بھی پوری ہو جاتی اور میڈیکل سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہوتا. میڈیکلی پرابلم آتا تب ہے جب خون دم جاری کسے کہتے ہیں؟ ذبح کرو اور نکل آئے, جسے او دمم مسفوحا قرآن نے کہا ہے, تو وہ نکل آتا نا سارا, تو بیماریاں بھی پیدا نہ ہوتی اور ذائقہ بھی چینج نہ ہوتا. اور یہ جو پتہ نہیں عید کے دنوں میں پتہ نہیں ان کو کوئی پر لگ جاتے ہیں سرخاب کے, یہ کو ڈو ڈنڈے مارن آنے او کسائی باڑھ کے باہر نکلا کھڑوتا ہے. ان نے کسائی ایک ڈاکٹر میرے خیال میں جو مہینے میں کماتا ہوگا نا, یہ کسائی 3 دن میں کما کے دکھا دیں گے. اجی تھوڑا گزارا بھائی, ہر بندہ بھی کسائی نہیں ہوتا. جس کے ہاتھ میں چھری ہو ہر بندہ کسائی نہیں ہوتا. کسائی کے بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں, اور چلیں اتنا بہو ہے تو اس کے بھی تو اصول ہوتے ہیں, اور ان اصولوں کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں. اچھا میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں یہاں, کہ یہ کام کیا کرو کہ جس وقت جانور کو ذبح کر چکو نا, گردن پہ جب چھری چلا لی, اب اس کا خون نکلنے لگے تو اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کھول لو تاکہ اسے پھڑپھڑانے دو. وہ پھڑ کے جتنا پھڑک سکے, خون باہر نکلے, احراق دم پہ عمل ہو. ہاتھ پاؤں دونوں کھولنا. میرے جانے کے بعد مجھ سب کو یہ نہ کہنا بھی کوئی کملا مولی ہے, یہ آدھا ہی لے دے ہاتھ تھی ہوندے, ہاتھ پاؤں کھولنا کہہ رہا تھا. اے مولی سے چھوٹا بھلا بیٹھا, 4 تو اس کے پاؤں ہوتے ہیں, تو سب زیادہ سیانے نہ بڑھو. اندے اگلے 2 کو ہاتھ تھا دیں, اگلے 2 کو ہاتھ کہتے ہیں, اسی لیے اردو میں اگلے 2 کو دستی کہتے ہیں, پچھلی 2 کو چوڑی کہتے ہیں. اگلے 2 ہاتھ ہیں. میں کوئی چبل نہیں ماری بھی, ہاتھ پیر کھولو جیسا, تو بھئی یہ کھول دیا کریں. اور جب آپ کھول دیں اور کسائی نہ کھولنے دیں نا, اتنی جلدی میں ہوتے ہیں یہ کسائی, اللہ پتہ نہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے. آپ بھی آمین کہہ دیں. این ہوئے کوئی کسائی میرے پاس چھری سدھی کی تھی, کرو اے بھی سارے رزق پیر رکھو ہے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں. آج میں نے ادھر سے نکل کے دوسرے کا بکرا گرانا ہے, بس تو بکرے ڈھاون واسطے کھڑوتا رہا میں, اور تیرا کوئی کام نہیں ہے بھائی, ہمیں حلال کر کے دو, سنت پہ عمل کر کے دو بھائی, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر یہ نہ باندھنے دینا اور نہ کھولنے دینا آپ کو, تو آپ ایک کام کرنا, آپ اس رسی کھول لینا, اور وہ رسی اب تو فارغ ہو گئی ہے نا کہ بکرا ذبح ہو گیا, تو 10 منٹ کے لیے اس کو باندھ دینا. مولوی سے پہلے کل بھی 10 منٹ کے لیے ذرا اسے باندھ دو بھی, اب تو آرام کر ذرا, پھر اس کے بعد کرے گا اگلا کام. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے, جب ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا نا, من احراق الدم, کوئی گوشت بھاری نہیں بنا. اون والے وڈی تکبیر والا گوشت سے بھار ہے, اللہ رسول دا نہ ہے, یہ بات ختم ہو جاتی ہے. جو بڑی تکبیر والا, تو من احراق الدم حضور نے فرمایا خون بہنے دو, تو بہے گا تب جب پوری ترتیب پہ عمل بھی کرو گے نا. بعض بندے بہت سادے ہوتے ہیں,
ہمارے ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے بھی میں آئس کریم کی دکان پہ ہوتا ہوں, آئس کریم بیچتا ہوں. میرے پاس ایک شخص آیا, مجھے آ کہتے بھائی آئس کریم ہے؟ میں نے کہا جی ہے. کہتے ٹھنڈی ہے؟ نہیں سمجھے. آئس کریم ہے؟ جی ہاں ہے. ٹھنڈی ہے صاحب؟ نہیں صاحب تتی ہے. سیاڑی پھل. تو آدھا مسئلہ پتہ ہے اور آدھا نہیں پتہ. بھائی آئس کریم ہوتی ٹھنڈی ہے, یہ پوچھنا ضروری ہے بھی ٹھنڈی ہے صاحب. یہ وہ حال ہے صاحب, ریل گڈی پٹڑی تے آئی ہے؟ نہیں صاحب تیری کانڈ تے چڑھ کے آئی ہے. تو جو بات کرنی ہے وہ کرے نا. تو من احراق الدم پہ عمل ہوگا, شریعت کا مسئلہ پورا ہوگا تو قربانی صحیح ہو جائے گی. اور ایک بات بڑے درد دل سے کہتا ہوں, خون بہانے کا لفظ حضور نے فرما کر کئی مسئلے صاف فرما دیے. ہمارے معاشرے میں بڑی غلطی پائی جاتی ہے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو من احراق الدم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص نے صرف چھری تیز کی, ایک جانور دیکھ رہا تھا, تو حضور پاک نے اسے روکتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے بندے اسے دو موتوں سے مت گزار. ایک اسے دکھا رہا ہے, دوسرا اسے ذبح کر رہا ہے. تو بھائی ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہ کیا کرو, کوئی پردے کا انتظام کر لو. ہمارے مسجد کے تبلیغ جماعت کے امیر صاحب فرما رہے تھے میرے سامنے 2 بکرے نے ذبح کیے, ایک کے سامنے دوسرا ذبح کیا تو پہلا تو ذبح ہو گیا, جب دوسرے کی باری آئی تو مرغی جتنا خون نکلا, مرغی جتنا, اس کا خون سوکھ گیا. من احراق الدم کہاں ہوگا کہ خون بہانا اللہ پسند کرتے ہیں. بھائی کوئی پردہ لگا لو, کوئی سائڈ چینج کر لو, کوئی دائیں بائیں میں کوئی ناحیہ, کوئی کونا, کوئی سجادہ, کوئی ادھر ادھر دیکھ لو. اور ایک جانور کو ذبح کر کے اس کی سری دوسرے جانور کے پاس جا کے مت رکھنا تاکہ وہ دیکھے. اس کی کھال کو جا کر نہ رکھنا اس کے سامنے, اس کے پائے کو جا کر نہ رکھنا, اس کے کٹے ہوئے گوشت کو جا کر دوسرے جانور کے سامنے رکھنا. تھوڑا گزارا, او کوئی سارے ڈیونے دار نہیں بیسا کو کٹھی کڑوتے ہیں, وہ اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں. اَن یجد احدکم القرصۃ تمسھا, شہید کو جب شہادت ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک چونٹی نے کاٹا ہو. اس سے بھی کم اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ذبح کے وقت. وہ تو اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے خوشی سے تڑپ رہا ہے, تمہاری تکلیف سے نہیں. لیکن تمہیں احساس کرنا چاہیے. اگر بچے ذبح ہونے کی سنت چل پڑتی نا, نہ آپ ہوتے اور نہ میں ہوتا, ایسا سارے کوئیج کے ہوتے ہی گئے پہ ہوا. تو بھائی وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کے تو اللہ نے مہربانی کی. تو اس مہربانی کو صحیح استعمال کرو. اور جب جانور ذبح ہو جائے پھر خون کو دھو لو, جب جگہ صاف ہو جائے پھر دوسرے جانور کو وہاں لاؤ. یہ من احراق الدم پہ عمل ہے, یہ غلطیاں نہ کرنا. اور پھر گوشت سارا اپنے پاس رکھ لو, قربانی پھر بھی ہو جائے گی. لیکن آداب یہ ہیں کہ 3 حصے کرو, ایک اپنے لیے, ایک غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, تاکہ صلہ رحمی بھی ہو جائے اور صدقہ بھی ہو جائے اور اپنے پاس بھی رکھ لیں. مجھے ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ مولانا 6 دن بعد عید کے میری بھتیجی کی شادی ہے یا بھتیجے کی شادی ہے, تو کیا میں ولیمے میں یہ قربانی والا گوشت لوگوں کو کھلا سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا جی کھلا سکتے ہیں, ایک شرط کے ساتھ. اس ولیمے میں یہ سلامی والا بل نہ لینا لوگوں سے, اجی سلام دے دو 1000 2000 4000. حالانکہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہے. آج کل سلام کیا جی سلام لکھواؤ, یہ لکھوانے والا کون سا سلام ہے؟ سبحان اللہ, اندھی کوئی نابز ہوندی ہے, ذرا ایسا کو چیک کراؤ نا لے کر. میں لکھوانے والا السلام علیکم, یہ تو وہی حال ہے. کوئی چائے پانی تو دے دو. ایک بندے نے چائے کی پیالی میں آدھا گلاس پانی ڈال دیا کہ چائے پانی بھی گئے. یہ کون سی آپ نے روش استعمال کر لی ہے؟ سلامی نہ لکھوانا. آپ ویسے فی سبیل اللہ ولیمہ میں کھلا دو, نو پرابلم, آپ کی قربانی ہو گئی, کس نے منع کیا؟ لیکن جو سلامیاں ہیں نا, آپ بل لے رہے ہو, اور سلامی لینے والے اتنے ظالم ہیں, ہوٹل والوں سے بھی بڑھ گئے ہیں. ہوٹل والے پہلے کھانا دیتے ہیں پھر بل لیتے ہیں, یہ پہلے بل لیتے ہیں پھر کھانا دیتے ہیں. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. یہ سلام ولام والے چکر چھوڑ دو اور غریبوں میں تقسیم کرنا سیکھو. میں ایک بات سناتا ہوں آپ کی ظرافت طبع کے لیے, تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میرا بکرا جنت میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا واہ میرے بکرے, کیا ہوا؟ میرے تو یارے نیارے ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ نے قبول کر لیا ہے, تو بخشایا تھی گیا ہے, میں جنت آیا بیٹھا تھی, کرسی تے چاڑ کے پیر رکھی بیٹھا. انہوں نے کہا جی واہ, بڑا خوش ہوا. بکرے شکرے پر ہاتھ پھیرا
اور کہا میرے بکرے تو دنیا میں بھاگتا گھومتا پھرتا تھا, اب بھی اٹھی میں کوئی کڈاڑیاں شڈاڑیاں مار کے دکھا دے کا, کوئی بھاج دھروکی کر ادھر ادھر بھاگ مجھے دکھا. تو اس نے کہا مالک صاحب بھاگ میں نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ نہیں راز کو راز رہنے دو, کچھ باتیں بتانے کی ہوتی ہیں, یورف ولا یورف, ٹھیک ہے نا, تو پھر بس چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے پکڑا بکرے کو اور نیچے کیا اور کہا چلو. وہ جو چلنے لگا دیکھا تو بکرے کی 3 ٹانگیں ہیں, چوتھی نہیں ہے. تو یہ پریشان ہوا کہ شاید میرے اخلاص میں کمی رہ گئی ہوگی, شاید کوئی ریاکاری آ گئی ہو, چوتھی ٹانگ قبول ہو کر جنت نہیں آئی. تو بکرے میاں نے کہا مالک صاحب پریشان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا پریشان تو ہونا ہے, ابھی تو گڈا تھی کہ آیا کڑوتا ہے, تیری ٹانگ ہی کوئی نہیں ہے, لگڑا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو میری چوتھی ٹانگ ہے نا اس میں آپ دخل اندازی کرو. انہوں نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ جو تو نے 1 سال سے فریز کر کے اپنے فریزر پہ رکھی ہوئی ہے نا, وہ کھائے گا تو اللہ مجھے یہاں لگائے گا نا, وہ تو نے وہاں رکھی ہوئی ہے. تو سمجھانے کے لیے بات ہے, ورنہ تو سب کو کہے کیڑی بخاری شریف لکھا پہ جائے. تو بھائی یہ گوشت آگے پھیلانا بھی آپ لوگ سیکھیں تاکہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو, غریبوں کو بھی فائدہ ہو. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے, قربانی کرنے کی اس کو اللہ پاک قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. سال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں تو وہ حصہ ہی والد کے نام پر لیتے ہیں. انہیں یہ بات وضاحت کر دیں بھائی, حصہ بھائی والد کے نام پر لیں, یہ قربانی اپنی ہوگی اور صرف سال ثواب والد کا, اس کی طور سے وضاحت کہہ رہے ہیں اگر کسی کا والد صاحب فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو قربانی کرتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر بندے پر اپنی قربانی فرض ہے تو پہلے اپنی کرے گا. اپنے ابو جی کی اس کے لیے یوں فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, پہلے اپنی کرے. ہاں رب وسعت دے تو اپنے ابو کی طرف سے بھی قربانی کر لے. قربانی آپ ہی کی ہونی ہے اور ثواب اس کا والد صاحب کو جانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اپنی آپ کیا کریں. ہمارے دوست ہیں وہ کہنے لگے جی اس سال میں ابو کی کر رہا ہوں. میں نے کہا اپنی کیوں نہیں کر رہے, آپ تو ماشاءاللہ صاحب استطاعت برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے. کہتے استاد جی اس بار میں نے اپنی قربانی پسپون کر دیا, منسوخ کر دیا. میں نے کہا یہ تو وہی ابھی تو نے صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں نے پسپون کر دیا. تو تجھے نماز پسپون کرنے کا آخر اختیار نہیں ہے نا, تجھے قربانی بھی ملتوی کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو بھائی پہلے اپنی کریں, بعد میں کسی اور کی طرف سے کرنا چاہیں تو آپ کر لیں. تو قربانی کا فی الحال مسئلہ تو والد کے حوالے سے یہی ہے. کوئی اور ساتھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے اس عنوان پہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں سمجھایا دوں. ویسے مفتی صاحب آپ کے پاس ہیں, میں نے تو آپ کو ویسے شوق دلانا تھا, آپ مجھ سے پوچھتے رہے, پوچھیں بھی پوچھیں. چلو لمبا پہ گیا کھاتا. آپ نے بھینس کی کرنی ہے تو بھینس کی ہوتی ہے, جائز ہے. تو بھائی بھینس کی قربانی کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے, کوئی نہیں کرتا تو وہ اس کی مرضی ہے. ہمارے نزدیک بھینس کی قربانی ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ ٹیڈی بکری کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے. اللہ کے رسول سے ٹیڈی بکری کی قربانی آپ دکھا دیں, موبائل تحفہ آپ کو میں دے دوں گا. میرے نبی پاک نے ٹیڈی بکری کی قربانی نہیں کی, یہ بر صغیر کا جانور ہے. تو ٹیڈی بکری کی حضور قربانی نہ کریں, وہ باقی بکریوں کی لسٹ میں شامل ہے. تو گویا کی قربانی بھی عرب میں نہیں تھی, بھینس کی قربانی بھی عرب میں نہیں تھی, تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اس پر کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ سمجھا دیں, اپنا مسئلہ بتا دیں. کوئی دوست مانے ٹھیک ہے, نہ مانے تو اسے کہا لالا تو ڈوب گئی گھنچا, سارا کڑا رول ہے. کوئی اور بات آپ مسئلہ وہ پوچھیں جو آپ سے متعلق ہو. یہ جو لوگ پہلے کلیجی نکال لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں, بعض روایات تک کلیجی دے کھاون دا ذکر ہے نا کہ جلے اللہ دے رسول چھوٹا روزہ. جی ہاں رائٹ. دیکھیں دو باتیں ہیں. اگر یہ 100% اکیلا اپنا ہی کر رہا ہے تو کلیجی نکال کے کھا لے. کہ اللہ کے رسول جب اپنی کلیجی واپس آتے نا عید پڑھا کر تو کلیجی ہی کو نوچ فرماتے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی.
اور اگر حصہ دار والی ہے تو پہلے حصے والوں سے اجازت لینی پڑے گی. میں تمہاری لے لیتی کلیجی کھا بجا تو پھر آپ اجازت لے رہے ہیں, اجازت ملے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو ایک بوٹی بھی کر لیتے نہیں وہ کھا سکتے. آپ نے تول کے حساب کرنا ہوگا اور اس کو تول کے آپس میں تقسیم کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. اور جو پائے ہیں وہ تولنے سے بات نہیں بنے گی, وہ 4 ہیں 7 تو نہیں ہیں, تو لہٰذا اگر ان کی قرعہ اندازی کر لی جائے تو وہ بہتر بنتا ہے. جی نرگڑ تو کیا مراد کیا کروں بھائی, کیا کرنا؟ ہاں نرگٹ سے مراد ایک عقدہ. جی تو اس کا کیا کریں نرگٹ؟ بھائی ذبح کرنا ہے, ادھر سے کرے ادھر سے کرے, اس کے قریب قریب سے کر دیں, کوئی نہیں بات نہیں, یہ کوئی لازم کی بات نہیں ہے, ذبح کرنا ہے آپ نے. کوئی گچی کو تو نہیں کون نرگٹ کو لیوانتے کوسی بندہ اللہ دی بندے. ہاں 4 رگیں, ان میں سے 3 رگیں کٹنا ضروری ہیں کم از کم. جی ٹھیک ہے, گائے والا گوشت میں نے نہیں کھانا اسی لیے بکرے کر رہا ہوں, اس حد تک تو جائز ہے, کیونکہ ایک حصہ اپنے لیے کھانے کے لیے بندہ رکھ تو سکتا ہے نا. اگر وہ یہ کہے مجھے کوئی قربانی سے غرض ورض نہیں ہے, میں نے گوشت ہی کھانا ہے, پھر غلط ہو جائے گا. جی اپنا پوچھو, مشورے نہ کرو ایک بیکل ہو تو ایک بیکل پوچھے فلانا پوچھو, خدا تو کو حاجتے لے وے. جی عورت کے پاس صرف سونا ہے, نقد رقم نہیں ہے, اس پہ کیا حکم ہے؟ ایک ٹیڑھی بھی نہیں ہے نقد رقم, جب تک 7.5 تولہ نہ ہو قربانی نہیں ہے. لیک کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ ایک ہی جگہ سے نہر ضروری ہے, وہ 3 ضروری نہیں ہے, ایک ہی نہر ہے بس اونٹ کا. جی اگر اس کے پاس ایک ٹیڑھی بھی نہیں ہے, صرف سونا ہے, تو جب تک 7.5 تولہ نہ ہو قربانی نہیں آئے گی. اگر 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی ہے, اس پر قربانی آ گئی. اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا اور 1000 روپے ہے, قربانی آ گئی ہے اس پر. ٹھیک ہے, قربانی مردوں سے زیادہ عورتوں پہ ہے, یاد رکھنا. کتنے دن کے لیے ہوگا پیسے جو 1000 بھائی اصل تو ہے 3 دن, قربانی کے دن جو ہیں ان دنوں میں اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے, ساتھ ایک 500 روپے کا نوٹ کیوں نہیں ہے, تو اب یہ 2 مال ہو گئے ہیں, اور 1 تولہ سونا اور 500 روپے دونوں مل کر 52 تولہ چاندی کی قیمت, تو کراس کر گئے 80,000, لہذا قربانی آ گئی. جی تھوڑا سا اونچا پوچھیے. جزاک اللہ. میرے بھائی کسی کے پاس دکان ہے اور وہ کرائے پر دی ہوئی ہے, تو دکان کی ملکیت کو قربانی میں شمار نہیں کریں گے, اس سے حاصل شدہ آمدنی کو دیکھیں گے. اگر وہ حاصل شدہ آمدنی آپ کی 80,000 سے بڑھ گئی اور قربانی کے دن آ گئے ہیں, تو آپ کے اوپر قربانی آ گئی ہے. اور اگر اس سے کم ہے, باقی کل ملا کر آپ 80,000 سے آگے نہیں جاتے, تو آپ پر کوئی قربانی نہیں ہے, چاہے دکان لاکھوں کی کیوں نہ ہو. تو پھر تجارت کی غرض سے پلاٹ لے کر رکھے, وہ قربانی کا احساسہ ہے, وہ آ گیا پھر اس پر. ٹھیک ہے, پلاٹ کہاں ہے یہ بھی دیکھیں. آج کل لوگ چاند پہ پلاٹ لیتے ہیں. میں نے اس دن دیکھا, اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کے لیے چاند پہ پلاٹ لیا ہے. واہ, سورج تے گھنے آ جائے خدا تو چاند پہ. جی جیسے گائے کے اندر 7 حصے عید کے دنوں میں اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں 80,000 روپے, تو آپ کے اوپر قربانی آ گئی ہے. اگر 80,000 آپ کا کسی نے دینا ہے قرضہ, اور یقین ہے کہ وہ مل جائے گا, تو بھی آپ پہ قربانی آ جائے گی, چاہے وہ آپ کو سال بعد ہی کیوں نہ ملے. ہاں آپ کو کوئی قرضہ کھا گیا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے دے گا یا نہیں دے گا, وہ مال ذمار ہے, اس کی بات نہیں ہے. جی آپ فرمائیں. 7 حصے ہیں, 7 بندے اکٹھے ہو گئے, چوری کا ٹائم ہو گیا, 2 بندے نہیں ہوتے, اور اس سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے.
بھائی اجازت دے دینا بھائی میں قربانی کے ذبح کے وقت نہیں ہوگا, آپ میری طرف سے قربان کر دیں, یا کوئی ایک امیر صاحب ہے وہی قربانی کرا دے, کوئی نہیں مسئلہ. ہر بندے کے اوپر موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اور اسی سے ریلیشن میں بتا دوں, شاید آپ نہ پوچھیں, کوئی غیر ملک میں بندہ آپ کو پیسے بھیجتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کریں, تو وہ کب کریں؟ تھوڑا سا احتیاط رکھنا. قربانی کے ذبح کے لیے 2 شرطیں ہو جائیں گی غیر ملک والے کے لیے. نمبر 1 قربانی, نمبر 2 صاحب قربانی. یہ دونوں عید کے وقت میں ہونے چاہیے, یعنی ادھر بھی عید ہو اور ادھر بھی عید ہو جب قربانی ذبح کی جا رہی ہو. یہ نہ ہو آپ سعودیہ والے کے ادھر قربانی ذبح کر رہے ہیں اور آپ کا 3را دن ہے اور اس کا 4تھا دن ہے, تو کوئی قربانی نہیں ہونی. آپ نے باہر ممالک والے کرنی ہے تو پہلے اور دوسرے دن میں کر دیں, اور وہ بھی دوسرے دن عصر کے اندر تک, مغرب سے پہلے, تاکہ ان کی عید کے دن سے بھی پہلے ان کی قربانی ہو جائے ختم ہونے سے. ٹھیک ہے. ہوجری کا جو مسئلہ ہے, ہوجری کا کہیں کہتے ہیں یہ مکروہ ہے, نہیں, میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ایسی نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث موجود ہے. 7 چیزیں بتائی گئی ہیں. نر جانور کی پیشاب گاہ, مادہ جانور کی پیشاب گاہ ہے, خصیتین ہے, پتا ہے, مثانہ ہے, اور اسی طرح یہ دم مسفوح ہے. ان میں اجڑی کو اللہ کے رسول نے شمار نہیں فرمایا. تو جب نہیں فرمایا تو میں اپنی طرف سے اتھارٹی نہیں رکھتا کہ میں اس کو منع کہہ دوں. آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو آپ نہ کھائیے نا. میں نے بھی تو شاید آج تک اجڑی نہیں کھائی, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں بھئی حرام ہے, مکروہ ہے. جو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ حرام ہے. یہ شریعت نہیں ہے, یہ طبیعت ہے, اور طبیعت کا شریعت کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہوتا. جی وہ اجازت دے دے کہ آپ میری طرف سے کر لیں, آپ بیوی کی طرف سے کر سکتے ہیں, وہ اسے اجازت لے لیں. کوئی لوگوں نے بچیوں کے لیے جو ہے وہ سونا رکھا ہوتا ہے, تو وہ قربانی والد پر ہوگی یا بچی پر؟ یہ جو سونا ان نے رکھ لیا ہے کس حیثیت سے رکھا ہے؟ ملکیت اپنی رکھی ہے تو قربانی ان پہ ہے. ملکیت بچی کو دے دی اور بچی نابالغ ہے تو پھر نابالغ پہ تو کوئی قربانی نہیں ہے. اس وقت دے دینا جب اس کی رزق ہوتی ہے. نہیں, یہ ابھی اس کا گارڈین ہے نا, نگران ہے. حیثیت سونے کی ملکیت اگر بچی کی دے دی ہے تو اس کے بالغ ہونے تک اس سونے میں تصرف نہیں کر سکتا, وہ مالک بن گیا آپ. جی اگر بچی بالغ ہو گئی ہے, اس کا سونا جو رکھا ہوا قریب وقت ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ قربانی آ جائے گی. بچی کو ساتھ دیکھیں گے کہ وہ سونا 7.5 تولہ سے زائد ہے تو پھر تو قربانی آئے گی, یا اس سونے کے ساتھ کسی پیسے کی بھی مالک ہے تو قربانی آئے گی, ورنہ صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو 7.5 تولہ تک قربانی نہیں ہے. تکلیف مالا یطاق ہے, اس کے اوپر ہے نہیں, قربانی واجب نہیں ہے. خواہ مخواہ سے لینا چاہتا ہے اور قرض لے کر لینا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے, تو قربانی تو ہو جائے گی, لیکن خواہ مخواہ اوکھے تھی وڑے لگا حال ہے.